کھانے کے عادی ہوں گے، اور یہی سبب ہوگا کہ وہ بتدریج دین سے دور ہوتے جائیں گے۔ یہ بہت عجیب بات تھی، کیونکہ پاکستان میں لوگ بظاہر ایسی کوئی چیز نہیں کھاتے۔ 2011 میں یونیورسٹی آف میشیگن کے پروفیسر اسٹارٹ جونز، جو ڈپارٹمنٹ آف بائیو ٹیکنالوجی کے سربراہ ہیں، انہوں نے اپنی ریسرچ میں یہ ثابت کیا ہے کہ برائل چکن اور خنزیر کے گوشت میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں۔ برائل جس ٹیکنالوجی سے پیدا کیا گیا اس میں خنزیر کے ماڈل کو ہی فالو کیا گیا تھا۔ اس تحقیق کے سامنے آتے ہی اس تحقیق پر پابندی لگا دی گئی اور ڈاکٹر جونز کو نفسیاتی مریض قرار دے کر ذہنی امراض کے ہسپتال میں زبردستی ڈال دیا گیا۔ نومبر 2015 میں ڈاکٹر اسٹارٹ جونز کا اسی ہسپتال میں پراسرار حالت میں انتقال ہو گیا۔ اگر یہ تحقیق منظر عام پر آ جاتی تو مغرب کی ملٹی بلین ڈالر برائل چکن انڈسٹری تباہ ہو جاتی۔ اس انڈسٹری کے بل پر انہوں نے مسلم ممالک میں اپنے ایجنٹس کو جیسے ارب پتی کیا، وہ سلسلہ بھی ختم ہو جاتا، اور سب سے اہم بات یہ کہ مسلمان حرام گوشت کھا کے جن روحانی امراض کا شکار ہو رہے ہیں، اس سے نجات مل جاتی۔ تو یہ جو مضمون کا ایک حصہ میں نے میجر ٹرائیڈ وسیم انور چودھری صاحب کا جو ڈیلی اوصاف سمیت مختلف اخبارات میں اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر یہ شائع ہوا ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، تو یہ بڑا عجیب انکشاف ہے۔ اور یہ برائل چکن کے حوالے سے پہلے بھی جو ہے محققین کو اور ریسرچر جو ہیں ان کو تحفظات تھے، اور ویسے بھی طبی لحاظ سے بھی برائل چکن جو ہے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دیسی مرغی جسے ہم کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی برائل چکن تو ابھی آئی ہے، دیسی مرغی تو پہلے سے ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی۔ اور ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ جب بھی تم نے یعنی مرغی کھانی ہو، پالتو مرغی جو گھر میں رکھی ہوئی ہے، تو اس کو بھی کھانے سے ایک دو دن پہلے، ذبح کرنے سے ایک دو دن پہلے اس کو باندھ کے رکھو۔ اور اس میں حکمت یہ بتائی گئی ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ مرغی ویسے عام طور پر یعنی ہر قسم کی چیزیں کھاتی ہے، کیڑے بھی کھا لیتی ہے، گندی نالی سے گند بھی کھاتی رہتی ہے، تو اگر اسی وقت اسی طرح اگر آپ اس کو پکڑ کر ذبح کرو گے تو وہ گند جو اس نے کھایا ہوا ہے اس کے اثرات اس گوشت میں ہوں گے۔ تو اس کو اس لیے حدیث میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ مرغی کو 3 دن تک باندھ کے رکھو، یعنی اس کو باندھ کے رکھو، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہ کھائے، اسے خود پاک غذا جو ہے گندم یا جو بھی صاف ستھری غذا ہے اس کو کھلاؤ 3 دن تک، تاکہ وہ گند جو اس نے کھایا وہ ختم ہو جائے اس کے اندر 3 دن میں، اور اس کے بعد اس کو ذبح کر کے کھاؤ۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ برائل چکن جو ہے، فارمی مرغی جسے ہم کہتے ہیں، ان کو جو فیڈ کھلائی جاتی ہے، یہ تو ایک عام سی بات ہے کہ یہ فیڈ جو ہے یہ ہمارے شہروں میں جو قصائی خانے ہوتے ہیں، بڑے بڑے مذبح خانے ہوتے ہیں جہاں پر پورے شہر کے لیے جانور ذبح ہوتے ہیں، تو وہ جانوروں کا جو خون ہوتا ہے، جو وہ خون ضائع نہیں کیا جاتا بلکہ اس خون کو اکٹھا کر کے فروخت کیا جاتا ہے۔ ظاہر ذبح کرنے کے بعد جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو خون کچھ دیر کے بعد جم جاتا ہے، وہ تو اس کو پھر اکٹھا کر کے بیچا جاتا ہے۔ اور یہ جو مرغی خانے ہوتے ہیں جہاں پر فارمی مرغیاں جو ہیں یہ پالی جاتی ہیں، وہاں پر پھر اس جمے ہوئے اس حرام خون سے اس میں کچھ اور چیزیں، کچھ کیمیکلز بھی ہوتے ہیں، کچھ اور اس طرح کی گندی چیزیں جو ہیں وہ حرام چیزیں اس میں ملا کر، اور اسی طرح مردہ مرغیوں کا گوشت، مردہ جانوروں کا گوشت، یہ ساری چیزیں مکس کر کے ان کی فیڈ تیار کی جاتی ہے، خوراک تیار کی جاتی ہے، اور یہی خوراک ان فارمی مرغیوں کو کھلائی جاتی ہے۔ تو یہ حرام سری حرام خون کی غذا ان کو کھلائی جاتی ہے، اور ہم اسی وقت اس کو ذبح کر کے تازہ اس نے سب کچھ کھایا ہوتا ہے حرام چیزیں، ہم اس کو کھاتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے اس حدیث کی روح سے بھی یہ چیز بالکل اس کی یعنی اجازت نہیں ہے، اور بالکل یہ مکروہ بن جاتی ہے۔ یعنی ہم اس کو واضح طور پر حرام تو نہیں کہہ سکتے، لیکن مکروہ ہونے میں کوئی اس میں شک نہیں ہے، شک و شبے والی کوئی بات نہیں ہے۔